صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے، اور آذان دینے والے کے لیے ہر تر اور خشک چیز اس کے ایمان کی گواہی دیتی ہے۔ ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیں، کیونکہ آج 4 جنوری ہے، ورلڈ بریل ڈے، یعنی لوئی بریل کے نام سے منسوب یہ دن ہے۔ بصارت کی نعمت سے محروم افراد کے رسم الخط یعنی بریل کا عالمی دن ناظرین آج منایا جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے ایک انتہائی ممتاز ترین ہستی کی بارگاہ میں آج ہم چلیں گے۔ یعنی اس دنیا میں ذہن میں رکھیے بہت سی ایسی شخصیات آئیں جو بصارت سے محروم تھیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بصیرت کا خزانہ عطا فرمایا تھا۔ لہٰذا بصارت سے محروم مگر بصیرت کی دنیا کے شہنشاہ اور خوش بختیوں کے آسمان کے انتہائی روشن ستارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی پیارے، اسلام کے اولین دور میں اسلام قبول کرنے والے، السابقون الاولون کا تاج اپنے سر اقدس پر سجانے والے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کا شرف پانے والے، اصحاب صفہ کے بزم نشین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا اعزاز پانے والے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین، وہ عظیم الشان ہستی ہیں جن کو یہ عظیم الشان اور لازوال شرف حاصل ہوا کہ اس کائنات میں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے۔ یعنی صبح قیامت تک جتنی آذانیں گونجتی رہیں گی، اس آذان کی ابتدائی آوازوں میں جس ہستی کی آواز شامل ہوئی وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے، جن کو یہ شرف ملا کہ رمضان المبارک میں ان کی آذان اختتام سحر کا اعلان ہوتی تھی، اور اس کے بعد لوگ کھانا پینا بند کر لیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کا اولین دور دیکھا، جو رشتے میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی چچازاد بھائی ہیں، مکی قریشی صحابی ہیں۔ چونکہ ابتدائے بعثت میں سرزمین مکہ میں مشرف با اسلام ہوئے، اسلام، بانی اسلام اور مسلمانوں پر گزرنے والی ہر تکلیف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سماعتوں میں رہی ہیں۔ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین گو کہ ظاہری آنکھوں سے یعنی محروم تھے، مگر چشم دل آپ کی مکمل طور پر نورانی تھی اور کھلی ہوئی تھی، اس لیے مکے میں جیسے ہی اسلام کا نور چمکا وہ کفر کی تاریکی سے باہر نکل آئے، اور ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص قرب آپ کو حاصل ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لحاظ رکھتے تھے، اور کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی بڑی خاطر مدارت ہوا کرتی تھی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عالم تھا ناظرین کہ اذن ہجرت کے بعد حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی شان میں جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے آسمان سے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے باقاعدہ وحی لے کر نازل ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاد میں شرکت کی حسرت بھی ایک عجیب حسرت تھی صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حسرت کو اتنا مقبول فرمایا کہ باقاعدہ وحی الہی کے ذریعے سے جو مجبور افراد تھے ان کو
استثناء دیا گیا، اور پھر وہی جو جہاد کا ایک خاص فرض کا ایک طریقہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مزید اس میں رفت عطا فرمائی، یعنی اس حکم سے ان کا ولولہ جہاد کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا۔ چنانچہ نابینا ہونے کے باوجود کبھی کبھی جنگ میں آپ شریک ہو جایا کرتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ مجھ کو علم دے کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑا کر دیا کرو، میں نابینا ہوں اس لیے بھاگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قادسیہ کی لڑائی میں دیکھا کہ زرہ پہنے ہوئے تھے اور سیاہ جھنڈا آپ تھامے ہوئے تھے۔ یہی وہ خوش بخت ہیں ناظرین کہ فدائیت اور جانثاری کا تصور ناظرین آپ کے اندر اس حد تک موجود تھا کہ کوئی بھی کیفیت آ جائے، بس ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو یوں کہیے کہ اپنا فدا کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی اتنی محبت تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اتنا ٹرسٹ کیا کرتے تھے کہ جب کائنات کے تاجور بنفس نفیس جہاد کے لیے تشریف لے جاتے اور اکابر مہاجرین اور انصار آپ کے ساتھ موجود ہوتے تو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ ظاہری طور پر نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن وہی بات ہے آپ کی بصیرت کا نور کچھ اور ہی تھا، سرکار علیہ السلام باقاعدہ اپنا سب آرڈینیٹ بنا کر آپ کو مدینے میں منتخب کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ ناظرین میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، 13 مرتبہ تقریباً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیابت کا شرف آپ کو عطا فرمایا۔ یعنی آپ ذرا ٹرسٹ کا لیول دیکھیے، آج دنیا جو ہے 1450 برس کے بعد معذور افراد کے حقوق کی بات کرتی ہے، میرے سرکار علیہ السلام نے 1450 برس پہلے صرف معذور افراد کو حقوق نہیں دیے بلکہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ان تمام افراد کو حقوق کے ساتھ ساتھ وہ پریویلیج دی، وہ اسٹیٹس دیا، وہ مقام دیا کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملتی کہ سرکار علیہ السلام نے اگر مدینہ چھوڑا ہے اور اپنے پیچھے کسی کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اور عبادات کا شوق آپ کا کیا تھا، کمال تھا صاحب کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا گھر دور تھا لیکن اس کے باوجود بھی آپ جماعت کے لیے ہر وقت مچلا۔ علامہ صاحب ذرا سننے والوں کو یہ بتلائیے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر تعارف تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور قرآن اور سرکار علیہ السلام خود جو ہے وہ صحابہ کا پیش کرتے ہیں، اس تعارف میں حصہ ڈالیے۔ دوسرا آپ کا سلسلہ نسب بتائیے، اور ساتھ ساتھ جو ابتدائی دور میں جو آپ داخل اسلام ہوئے جتنی پریشانیوں سے گزرے وہ ذرا بتائیے، اور پھر مدینہ پاک ہجرت جو انسٹنٹ آپ نے فیصلہ کیا بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، جب ہم کسی شخصیت کی قدر و منزلت اور شرف و کرامت کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ شخصیت، ہماری ممدوح شخصیت جو ہے وہ اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے تقوی کے اعتبار سے، اپنے زہد کے اعتبار سے وہ ممتاز اور ممیز ہے اور اسلام میں زیادہ قریب ہے۔ اور اسلام کے اندر جو شرف و کرامت اور جو فضیلت کا معیار ہے وہ اس طرح ہے کہ جو شخصیت جتنی رسالت امام علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا جو ہے وہ شرف و کرامت ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کی وہ ممتاز اور ممیز اور نمایاں ہوگی۔ یقیناً بہت بڑی بات ہے، جس طرح انبیاء کی فضیلت مسلم ہے، جس طرح انبیاء کی فضیلت مسلم ہے، اسی طرح صحابہ کی بھی درجہ بندی کر دی گئی، ان کی فضیلت بھی مسلم ہے۔ باعتبار نبوت تمام انبیاء برابر ہیں لیکن فضیلت کے اعتبار سے درجہ بندی اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی، بالکل ایسا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہہ کے فرما دی۔ اسی طرح مسلم میں فضیلت صحابہ کی اور ان کی درجہ بندی، جس میں سب سے پہلے تو ہمارے خلفائے راشدین آتے ہیں اپنی ترتیب کے اعتبار سے، اس کے بعد آتے ہیں جی السابقون الاولون، پھر وہ صحابہ جنہوں نے 40 کی تعداد میں ہجرت کی، مہاجرین آتے ہیں، اس کے بعد پھر بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، شرکائے بدر، شرکائے احد اور صاحبان قبلتین ہیں، شرکائے صلح حدیبیہ ہیں، یہ درجہ بندی سے آتی ہے۔ ایک بات بڑی یعنی اظہر من الشمس ہے کہ تمام اس کائنات کے اغواس، اقطاب، اولیاء، صلحاء، نقباء، متقین، صالحین سب جمع ہو جائیں، ان کی ساری عبادات کو بھی جمع کر لیا جائے تو وہ کسی ایک صحابی کے بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ان کی عبادات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور وہ جس نے حالت ایمان میں ایک لحظہ محبت کے ساتھ میرے نبی کی زیارت کر لی، ان کی برابری کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ شخصیات جنہوں نے ساری زندگی جن کی نگاہیں رخ مصطفیٰ پر ٹھہری رہیں، ان کا وقار مرتبہ کیا ہوگا۔ آج کی ہماری ممدوح شخصیت عبداللہ ابن مکتوم یا عمر بن ابن مکتوم بھی آتا ہے، دونوں نام روایت کے اندر آتے ہیں، معروف جو عبداللہ ابن مکتوم ہے، عبداللہ ابن مکتوم بن زائد بن اسم بن حرم بن رواحہ بن حجر بن عدی بن معیس بن عامر بن لوئی القرشی، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے،
اور آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین کے آپ چچا زاد ہیں، بعض روایات میں مامو زاد بھی آتا ہے لیکن معتبر روایت چچا زاد کی ہے۔ آپ کی والدہ آپ کی کنیت سے اس قدر معروف ہوئیں کہ ان کا جو حقیقی نام تھا وہ حقیقی نام جو ہے وہ گم ہو گیا یا وہ بہت کم لیا جاتا تھا۔ آپ کے نام سے زیادہ معروف تھیں ام مکتوم، نام ان کا عتیقہ تھا، بنت عبداللہ بنت انکشا بنت عامر بنت بن مخزوم، یہ ان کی سلسلہ نسب آتا ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر مطلب آپ کی والدہ کا نام جو ہے وہ آپ کے آگے آ جاتا ہے، یہ بڑی ایک مختلف بات ہے کہ اپنی والدہ آپ کی والدہ آپ کے نام سے جو اپنی والدہ کے نام سے، ورنہ نارملی ظاہر ہے والد کا نام لگتا ہے، والد کا نام لگتا ہے۔ اب جب قبول اسلام کے حوالے سے دیکھیے کہ وہ دور ایسا کٹھن دور تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کسی کو قائل اور کنونس کرنا کسی ایک بات ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، کوئی جا کے کسی سے کہہ دیا جائے کہ اپنا ایمان چھوڑ دو جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ بالکل ایسا۔ اور آپ دیکھیے کہ آپ کو جب دعوت اسلام ملی تو آپ نے فوراً اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اس وقت اسلام قبول کیا جب اوائل دور تھا، سابقین الاولون میں سے ہیں آپ، بالکل ایسا، اور مہاجرین میں سے بھی ہیں جنہوں نے شروع میں ہجرت کی، اور آپ نے نبی کریم علیہ السلام سے پہلے ہجرت فرمائی آپ نے۔ اور میں سمجھتا ہوں جنید صاحب اپنی فیملی کو چھوڑنا، آج ہمیں اگر دوسرے شہر میں جاب کرنا پڑ جائے تو ہمیں ہوم سکنس ہو جاتی ہے، ہم ہوم سکنس کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی جا کے کہہ دیا جائے کہ اپنا پورا وطن ہی چھوڑ دیا جائے اور چھوڑ کے ہمیشہ کے ہجرت کر جائیں۔ آپ کو جب حکم ملا، انسٹنٹ آپ کو آرڈر جب ملا کہ آپ ہجرت کر جائیں، آپ نے فوراً ہجرت کی اور آپ تشریف لے گئے وہاں سے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ مقام میں نے جب کیٹیگوریکلی کے لیے بیان کیا کہ آپ وہ مہاجرین جو تھے ان کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، اور سابقین الاولون میں سے بھی ہیں۔ اچھا پھر آپ مؤذن رسول بھی ہیں، اور آپ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے، فرمایا بلند آواز میں اذان کہا کرو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے وہاں تک وہ ساری اللہ کی مخلوق جو ہے اس کی بخشش کی دعا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی یہ مؤذنین اپنی قبروں سے اذان کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ اللہ اللہ، یعنی ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اور فرمایا کہ میرے رب کا دست قدرت ان مؤذنین کی پشت پر ہوتا ہے، ان کی ایمان کی ہر چیز گواہی دیتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر پتہ چل جائے کہ اذان کی کتنی فضیلت ہے تو لوگ باہم برسر پیکار ہو جائیں۔ یعنی ہم تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، کوئی مطلب وقت ہی نہیں دیتے معاذ اللہ، مطلب ظہر اثر مغرب خاص طور پہ، بلکہ عشاء ایون مارکیٹس میں ہو رہی ہوتی ہے، لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہی بات وہ جو جملہ حدیث پاک کا کہ جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے ان تمام لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، وہ گواہی دیں گے، ایمان کی گواہی دیں گے، اس مؤذن کی ایمان کی گواہی دیں گے، یعنی جس جگہ، اور تمام مخلوق گواہی دے گی، چاہے وہ اس میں پرندے ہیں چاہے وہ چرندہ جو بھی ہیں، سب اس کی ایمان کی گواہی دیں گے۔ لیکن یہ تو ایک کامن مؤذن کی شان ہے، اور جس کو خود نبی کریم علیہ السلام نے خود مؤذن مقرر کر دیا ہو اس کا اپنا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اور دوسری بات آپ نے ہجرت فرمائی، مہاجرین کی تو بہت ہی فضیلت ہے، جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں اپنی اولاد کو چھوڑنا، گھر بار کو چھوڑنا، ماں باپ کو چھوڑنا، کاروبار کو چھوڑنا، سارا کچھ تج کر دینا دین اسلام کی خاطر، اس سے بڑا مرتبہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور رسالت امام علیہ السلام سے جب سوال کیا یا رسول اللہ مجھے فرما دیجئے کہ میں کون سی نیکی جو سب سے بڑی ہو، تو آپ نے فرمایا علیک بالہجرت، ہجرت کرو، فإنہ لا مثل لہا، اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں، مہاجرین میں سے بھی آپ شامل ہیں۔ اچھا یہ حقیقت ہے، یہ کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے پروفیسر صاحب، کہ کہہ دینا بڑا آسان ہے۔ آج اگر آپ کسی کو کہیں نا صاحب کہ آپ کے جو اپنا جاب ہے وہ مثال کے طور پر لاہور سے کراچی شفٹ کر دی گئی ہے، وہ 10,000 بار سوچے گا کہ صاحب یہ کیسے پاسبل ہے، میں بچوں کی ایجوکیشن ہے، اسکول ہے، کالج ہے، گھر بار ہے، دیگر چیزیں ہیں، میری ماں ادھر ہے، میرا باپ، میں کیسے چھوڑ کے جاؤں صاحب، یعنی بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں۔ لیکن ہجرت کا اتنا بڑا اسٹیپ جو ہے وہ بلا مطلب یوں کہہ رہی بلا تعامل حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے جتنے بھی صحابہ ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنا اختیار کیا۔ اچھا پھر قرآنی آیات کا آپ کے حق میں اتر جانا، بتائیے ذرا اس بارے میں بھی۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب آج جن ہستی کا ذکر ہم یہاں کرنے بیٹھے ہیں، جنید صاحب صحابی جو ہوتا ہے تعریف اس کی یہ ہے، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ظاہری آنکھ سے آپ کی زیارت کر لینا حالت ایمان میں، لیکن جن صحابی کا آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ نور بصارت کے بجائے نور بصیرت کے ساتھ صحابی بنے، اللہ، اور پھر یہ ایسے صحابی بنے کہ جن کے اوپر نور بصارت والے بھی رشک کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی شان میں اور آپ کی تسلی و تشفی کے لیے سورہ عباسہ اس کی ابتدائی 10 آیات آپ کی شان میں نازل کی۔ اللہ، واقعہ یہ تھا
کہ ایک بار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رؤسائے قریش جن میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل سمیت کچھ رؤسا تھے، ان کے ساتھ آپ محو تبلیغ تھے، ٹھیک ہے، گفتگو فرما رہے تھے اور تبلیغ دین کے لیے کام ہو رہا تھا۔ اسی دوران میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ تشریف لے آتے ہیں، اور آپ نے آتے ہی ان کی جو ظاہری صورتحال تھی اور جو ماحول تھا اس کو نہیں دیکھا، اور بغیر اجازت کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ جو کچھ اللہ رب العزت نے آپ کو سکھایا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں۔ ٹھیک ہے۔ اب بظاہر جو ماحول چل رہا تھا اس کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتہاد کرتے ہوئے کہ رؤسائے قریش کے ساتھ تبلیغ دین کا کام ہے اور اس کو کنٹینیو بات کو میں کر لوں، تو بات جب تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکمل کرتے اس وقت تک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ واپس تشریف لے گئے۔ تو یہ واپسی جو آپ کی تھی اس کے اوپر اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ شاید کہ یہ میرا ایک بندہ جس کے دل کے اندر اخلاص اور دین کے ساتھ محبت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اس کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ آپ کی تسلی و تشفی کے لیے اللہ رب العزت نے ان آیات کا نزول کیا اللہ کہ جب مخلص لوگ اور ایمان رکھنے والے لوگ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ نے ان کے اوپر رؤسا کو جن کے اندر محبت رسول اور محبت دین نہیں ہوتی ان کو ترجیح نہیں دینی۔ اب جنید صاحب، اچھا یہاں بھی پہلو حب رسول کا ہی ہے، اللہ بھی جو ہے اپنے محبوبی کی محبت یہ اللہ رب العزت کا کمال تھا۔ اس میں میں عرض کرتا ہوں جنید صاحب کہ 3 پہلو ہوتے ہیں۔ پہلو یہ ہوتا ہے پہلا کہ آپ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو اس گفتگو میں سرداران قریش کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، یقیناً اگر اس وقت وہ گفتگو نہ ہوتی دوبارہ شاید وہ میسر نہ آتے، ایک پہلو یہ تھا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ ان کو جو دعوت دی جا رہی تھی وہ ایمان کی دی جا رہی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو جو تھا وہ تعلیمات دین سکھانے کی بات تھی۔ اب کیونکہ یہ اصحاب صفہ میں سے بھی تھے، صحابی رسول بھی تھے، اویلیبل تھے، اور رؤسائے قریش اویلیبل نہیں ہوتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اجتہاد فرمایا کہ میں اپنی اس بات کو مکمل کر لوں۔ علیم و خبیر ذات جو دلوں کے حال بہتر جانتی ہے، اس کو پتہ تھا کہ ان کے دلوں میں تو اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے اور نہ ہی دین کی کوئی محبت ہے۔ یہ جو شخص آئے ہیں ان کے اندر رسول اللہ کی محبت ہے۔ لا یؤمن احدکم، جو ہر وقت آپ اس حدیث کو اپنے ترہ امتیاز بنایا ہوا ہے، اس کے مطابق اللہ رب العزت نے پھر ان کی تسلی و تشفی کے لیے، اب اس میں جنید صاحب نے ایک خاص پہلو ہے جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ بات کروں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو کوانٹٹی ہوتی ہے نا اس کو نہیں دیکھتا کہ لوگ کتنے امیر ہیں، کتنے رؤسا ہیں، کتنے بڑے سردار ہیں، ٹھیک ہے، رب دیکھتا ہے آپ کے دلوں کے احوال، سبحان اللہ، ان کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ میں اس کے اوپر 2 باتیں کوٹ کروں گا، سیم ایک واقعہ جس سے ان آیات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی کچھ صحابہ کرام تھے جن کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ اصحاب صوفہ میں سے تھے، لباس کاٹن کا پہنا ہوا تھا، اون کا لباس، اور بارش کی وجہ سے جب اون گیلی ہوتی تھی تو اس میں سے ہلکی سی مہک آتی تھی۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کچھ رؤسا آ گئے، انہوں نے جب بات کرنا چاہی تو وہ کپڑوں سے آنے والی مہک ان کو پسند نہ آئی۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جب آپ ہم سے بات کریں اس وقت آپ اپنے ان صحابہ کرام کو الگ کر لیا کریں۔ اللہ رب العزت کو ان کے اخلاص کی وجہ سے یہ ان کا دعویٰ اور مطالبہ پسند نہ آیا، رؤسائے قریش کا مطالبہ پسند نہ آیا، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا کہ اسی وقت قرآن پاک کا نزول ہوا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ثابت قدم کر لو کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے صبح و شام اپنا ذکر وہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری اس کے اندر دلیل ہے سر ایسے ہی ہے، وہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اللہ نے فرمایا کہ ربا اشعث اغبرا مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے پرانے ہوتے ہیں، لوگوں کے دروازوں سے ان کو لٹا دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ اگر رب کی قسم کسی کام کے اوپر اٹھا لیں تو رب پھر ان کی لاج رکھتے ہوئے اس قسم کو پورا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر بیسیکلی اخلاص کی بات تھی، بالکل صحیح۔ اس کے اینڈ میں صرف ایک جملے کے ساتھ اس کو کلوز کروں گا کہ آج اس پوری جو واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیاوی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ان محب وطن لوگوں کا جو اسلام کے بھی اور ملک کے بھی محافظ ہیں
ان کا گردن اور ان کی پیٹ کے اوپر چھری پھیر کر ان دنیاوی رؤساء کو خوش نہ کریں۔ قرآن کی ان تعلیمات سے ہمیں درس ملتا ہے کہ جو محب وطن مخلص لوگ ہیں آپ نے پہلے ان کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں اس میں تو ایک اور بڑی کمال بات یہ ہے نا کہ سرکار علیہ السلام کی تربیت تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے نا، اور بات یہ ہے کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز میں ایک کوالٹی یہ سرکار علیہ السلام نے ہمیں بتلائی کہ یہ جو لوگ وقتی ہوتے ہیں یا پیسے والے ہوتے ہیں یا جو جن کے پاس ایک سٹیٹس ہوتا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ تحریکی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ کردار وہی ادا کرتے ہیں جو دل سے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے وہ سٹیٹس میں جو ہے بظاہر مطلب بہت ہی لو سٹیٹس کے اوپر ہوں، لیکن چونکہ وہ جان چھڑکنے والے ہیں تو وہی آپ کے ساتھ تحریکی کردار ادا کریں گے۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ بات آ گئی ہے تو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا سٹیٹس ایز مؤذن تھا، اور یہ بہت عظیم الشان سٹیٹس ہے۔ یعنی آج میں اس کی مثال بلا تمثیل دوں کہ اگر حرم کعبہ کی میں بات کروں، حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں، ظاہر ہے وہ بھی دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ بلکہ تھوڑا کسی اور جگہ پہ ہم چلے جاتے ہیں، کسی اور مسجد کی میں عالی شان مسجد کی اگر مثال دوں دنیا کی، تو وہاں کا اگر کوئی مؤذن ہوگا تو اس کی نسلیں مثال دیں گی کہ جی وہ جو ٹاپ آف دا لائن مسجد تھی دنیا کی، وہاں پہ جو ہے ہمارے ابا جو ہیں وہ اذان دیا کرتے تھے۔ مؤذن رسول ہونے کا اعزاز ایک بات، پھر اصحاب صفہ میں پہلی یونیورسٹی مدینہ کی ریاست کی اسلام کی، وہاں پہ جو ہے اس کے اسٹوڈنٹ آپ، پھر نیابت رسول کا جو شرف ہے صاحب، کتنا بڑا شرف ہے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہیں جن کی ظاہر آنکھ نہیں دیکھتی تھی لیکن قیامت تک کے اخیاروں کو دیکھنا انہوں نے سکھا دیا۔ اپنی فکر کے ذریعے، اپنے عشق کے ذریعے، اپنے تدبر کے ذریعے اور اپنے ذوق کے ذریعے اور اپنے انداز فکر کے ذریعے دیکھنے والوں کو بتا دیا کہ تمہاری راہ کون سی ہونی چاہیے، تمہیں چلنا کہاں ہے، تمہیں دیکھنا کس کو ہے، تم نے سوچنا کس کو ہے، تم نے ماننی کس کی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ظاہر آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے لیکن بڑے بڑے سبق پڑھا گئے، بڑی بڑی باتیں پڑھا گئے۔ اور یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کی زندگی سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفاؤں کا صلہ بہت بڑا دیتے ہیں۔ سبحان، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اذان جو ہے وہ شعار اسلام ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی اذان کی توہین کفر ہے، یہ شعار اسلام ہے، اور اس کی ڈیوٹی کی لگائی گئی مسجد نبوی میں۔ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے اندر ڈیوٹی اذان کی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، یہ دو ہستیاں، ایک غلام تھے پہلے اور دوسرے جو ہے وہ ان کی ظاہری آنکھ نہیں دیکھتی تھی، اور یہ بتایا جا رہا تھا ہماری بارگاہ میں وفاؤں کا صلہ ہوتا ہے، چہروں کو دیکھ کر ہم دیا کرتے، ہم کسی کی دولت کو دیکھ کے نہیں نوازا کرتے، کسی کے منصب کو دیکھ کے نہیں نوازا کرتے، ہم کسی کے جسے کو دیکھ کے نہیں نوازا کرتے، ہم کسی کی آنکھ کی موٹائی کو دیکھ کے نہیں نوازا کرتے، ہم کسی کے گورے رنگ کو دیکھ کے نہیں نوازا کرتے، ہم تو دل میں اٹھنے والے عشق کی جو لہریں ہیں اس پر ہم نوازشیں کیا کرتے ہیں۔ اور وہ کیسی نوازشیں تھیں، جب رمضان المبارک ہوتا تھا، یہاں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے ذکر کی برکت سے ایک بہت بڑی غلط فہمی بھی ہم ناظرین کی دور کرنا چاہتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے اور اس کو پھیلا دیا جاتا ہے کہ حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیں تو کھانا نہ روکا کرو۔ اب اس کو پھیلا دیا جاتا ہے کہ بھئی اذان ہوتی رہے تو آپ کھاتے رہیں، تو اس کے بعد بھی تو ہے، اور سب کا روزہ جو ہے نا وہ خراب کر دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث کا اگلا حصہ لوگ جو ہے اس کو شیئر نہیں کرتے۔ اگلے حصے میں فرمایا جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان ہو تو کھانا پینا روک دو، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اذان دیا کرتے تھے سحر کے لیے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیا کرتے تھے فجر کے لیے۔ آپ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ فجر جو ہے وہ طلوع ہو چکی ہے، جب وہ بتاتے کہ فجر طلوع ہو چکی ہے تو پھر آپ اذان دیا کرتے تھے۔ اب ان کے اوپر عطائیں دیکھیں، اذان یہ دے رہے ہوں اور اللہ اکبر کی صدائیں حضور کے گوش اقدس میں پہنچ رہی ہوں تو یہ
کتنی بڑی برکات ہے۔ حضور فخر عالم کے آستانے کے پاس کھڑا ہونا، مسجد نبوی میں کھڑا ہونا، اور پھر وہاں کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ حضور جان رحمت کی رسالت کی گواہی دینا اور اس گواہی کا حضور کے گوش اقدس میں پہنچنا، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اگلا بہت بڑا شرف اس ہستی کو ان کی وفاؤں کے صلے میں ملا، مدینے میں آنے کے صلے میں ملا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھ پہلی جماعت جو مدینے، جس نے یثرب کو مدینہ بنانے میں کردار ادا کیا، ان میں پہلی جماعت میں شامل ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم۔ تو پھر حضور جان رحمت نے ایسے نوازا، 27 غزوات میں حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ اب آپ اندازہ لگائیں ان کے اوپر انعام کتنا بڑا تھا۔ ان میں سے 13 غزوات اور 13 سفروں کے دوران حضور فخر عالم نے اپنا نائب مدینے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو، یعنی 27 میں سے 13 میں نائب بننا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر دیکھیں قبلہ، کوئی بھی بندہ کسی بھی بڑی ہستی کے مصلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ صاحب شرف سمجھا جاتا ہے، لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں۔ وہ مصلی رسول جس پر حضور کے پاؤں لگے ہوں، جس پر نبی پاک کی پیشانی لگی ہو، جہاں حضور علیہ السلام نے سجدہ کیا ہو، وہاں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا، یعنی جس زمین نے، جس مصلی نے قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسے دیے ہوں، اللہ اس زمین پر، اس مصلی پر کھڑا ہونا، اور اس پورے وجود کے اندر کتنی برکات حاصل ہوگی ہوں گی، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی شرف عطا کیا کہ اپنے گھر سے کھانا ان کے لیے بھیجا، کیسی بڑی بات ہے۔ اور پھر اصحاب صفہ میں شامل ہوئے۔ اصحاب صفہ تو وہ ہیں جن کے متعلق حضور علیہ السلام تعریف کیا کرتے تھے، کہتے تھے میرے گھر میں کھانا بعد میں جائے، پہلے اصحاب صفہ کو کیا کہنے، حضور فخر عالم کے ہاتھوں سے کھانا کھاتے۔ اور اس بات پہ میں اختتام کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ہستی ہیں اصحاب صفہ جن میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی شامل ہیں، کہ جس دسترخوان پر یہ بیٹھتے تھے اور جس برتن سے نوالا لیتے تھے، اس برتن سے حضور علیہ السلام بھی نوالا لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دفعہ اشراق چاشت کے بعد حضور علیہ السلام تھال رکھا تھا، کھانا کھا رہے تھے، اور کسی نے کہہ دیا آپ غلاموں کے درمیان بیٹھے ہیں، تو نبی کریم نے کہا اللہ نے مجھے عاجزی کرنے والا بنایا ہے، یہ ان ہستیوں میں شامل ہے۔ ذرا یہ بتلائیے علامہ صاحب، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں آپ کے اوصاف میں ظاہر موزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا ہے، قاری قرآن ہونا ہے، حافظ قرآن ہونا ہے، اصحاب صفہ یعنی یونیورسٹی آف صفہ کا اسٹوڈنٹ ہونا ہے، وہاں آپ کی شجاعت و بہادری کا بتائیے، آپ کا جذبہ شوق جہاد کے بارے میں بتائیے، اور پھر جو قرآنی آیات کا نزول ہوا آپ کو وہ بتائیے، اور پھر ایک خاص طور پہ کچھ میں نے گفتگو کی، ذرا آپ اس پہ خاص طور پہ قرآن حدیث کی روشنی بتائیے کہ اسلام میں جو یہ جو اسپیشل افراد ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ جنید صاحب دیکھیے، اگر چشم بصارت ہو تو بندہ جہاد کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن چشم بصارت کے بجائے اگر چشم بصیرت ہو اور پھر جہاد کرے، اصل کمال تو وہ ہے، کمال تو وہ ہے، صحیح بات۔ اور پھر بات یہ ہے کہ اس جہاد کا جذبہ بھی ہو، روح میں تڑپ بھی ہو، بے قراری اور اضطراب بھی ہو۔ اگرچہ آپ نے کم غزوات میں شرکت کی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ اچانک تشریف لائے رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو زید بن ثابت جو ہے وہ وہی جو ہے وہ تحریر فرما رہے تھے، سورہ نساء کی آیات اتری، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ مجاہدین جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ اور جو گھر بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ مرتبے اور فضیلت کے اعتبار سے، شرف و کرامت کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں۔ آپ نے جب یہ وہی لکھتے دیکھا زید بن ثابت کو تو پریشان ہوئی، یا رسول اللہ میں تو جذبہ جہاد بے انتہا رکھتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں تو اس حوالے سے معذور ہوں، میں قدرت نہیں رکھتا، اب بھی میرا یہاں کیا بنے گا؟ آپ کی اس بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی دوسری آیت نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اللہ نے دوسری آیت نازل فرما دیا کہ اب انہیں ایکسیپشن دے دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ وہ لوگ جو عذر کے حامل ہیں یا ضرر رسیدہ لوگ جو ہیں ان کو ایکسیپشن دیتے الگ کر دیا گیا، اور پھر فرمایا کہ اس کے علاوہ جو لوگ گھروں میں بیٹھتے ہیں اور جو جہاد کرتے ہیں وہ کبھی مرتبے کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ عبداللہ ابن مکتوم کی چھوٹی سی بات نے قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے، انہیں شرعی
عذر موجود ہے ان کا جہاد ساکت کر دیا، ان سب سے جو ہے اس فرض کو ساکت کر دیا گیا۔ یہ اعزاز ہے عبداللہ ابن مکتوم کو کہ آنے والے قیامت تک جتنے لوگ ہیں جو شرعی عذر کے حامل ہیں اور جہاد میں نہ جا سکیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرما دیا۔ اور آپ دیکھیے میں ان کی کنونسنگ پار دیکھتا ہوں، جب جنگ قادسیہ کے لیے سید عمر فاروق، کیا مثال ہے کہ جب عمر فاروق نے مطلب لشکر تیار کیا تو آپ فوراً پہنچ گئے، عرض کیا امیر المومنین میں نے سنا ہے کہ آپ مجوسیوں سے جنگ کے لیے مجاہدین اتار رہے ہیں، تو آپ نے کہا ہاں بالکل میں اتار رہا ہوں۔ فرمایا تو پھر مجھے عرض کیا مجھے بھی ساتھ شامل فرما دیجیے۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہ بات وہ صاحب کر رہے تھے، وہ صحابی رسول کر رہے تھے جو از خود جہاد پراپرلی جہاد نہیں کر سکتے تھے، بالکل صحیح، اور جنہیں ایکسیپشن بھی مل چکا، استثناء بھی مل چکا تھا، لیکن اس کے باوجود جو اس کے استثناء کے باوجود کہتے ہیں سید عمر فاروق نے آپ کا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو کے خاموش ہو گئے کہ میں نے کیا جواب دوں، لیکن احترام بہت زیادہ کرتے تھے۔ فرمایا ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں، آپ کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد آپ کی جو کنونسنگ پار ہے، آپ نے فرمایا کہ دیکھیں میری بات سن امیر المومنین، آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، آپ سوچیں مت، آپ بے فکر رہیے، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے جہاں کھڑا کریں گے اس سے میں دائیں بائیں موو نہیں کر سکتا، اگلی صف میں کھڑا کر دیں اور علم جو اسلام میرے ہاتھ میں دے دیں، مجھے وہاں کھڑا کر دیں۔ آپ کو یہ تو یقین ہے نا کہ میں پسپائی اختیار نہیں کروں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں جہاں کھڑا ہوں وہیں کھڑا رہوں گا، مجھے دو صفوں کے درمیان ڈائریکشن دے کے کھڑا کر دیا جائے، آپ نے چھوڑ دیا جائے، اور آپ دیکھیں گے کہ میں وہاں سے نہیں ہٹتا۔ اور آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی، فرمایا میں زیرہ پہن لوں گا اور وہیں کھڑا رہوں گا جب تک کہ میں شہید نہ ہو جاؤں، اور آپ وہیں کھڑے رہے۔ 3 دن کے بعد جنگ قادسیہ کا جب انجام ہوا، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، تو دیکھا گیا پرچم تب بھی آپ کے ہاتھوں کے اندر موجود۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ معذور لوگوں کے حوالے سے، اور آپ کا جو لفظ مجھے بہت اچھا لگا، انہیں ڈسیبلٹی کا اظہار نہ کیا جائے، ڈسیبل نہ کہا جائے، بلکہ اسپیشل کہا جائے، اسپیشل لوگ ہیں۔ اصل میں یہ معذوری تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تقسیم اللہ تعالیٰ، بالکل صحیح۔ تو ان لوگوں کو رسالت امام علیہ السلام بہت خیال فرماتے تھے، چاہے عقل کے اعتبار سے نقص ہو، چاہے جسم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو اس میں نقص پیدا کرنے کو صرف واپس لے لیں، آپ بہت احترام فرماتے۔ مدینہ کی ایک عورت نے جو ہے وہ اپنا آپ سے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں لیکن یہاں نہیں، میں تنہائی میں الگ سے بات ہوگی، اور آپ نے فرمایا اچھا میں چلتا ہوں۔ سوال یا رسول اللہ یہ عورت ناقص عقل ہے، اس کی تو کوئی مدینہ میں سنتا نہیں۔ فرمایا جس کی کوئی نہیں سنتا اسی کا اللہ کا رسول مینٹلی ریٹارڈڈ تھی، لیکن آپ وہ گھماتی رہی اور آپ نے اس کی بات کو سنا، اس کی تشفی کی، اس کے بعد واپس تشریف لائے۔ جس کی کوئی نہیں سنتا اس کے مدینے کے والی سنتے ہیں، یہ جملہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور یہاں ایک بڑی اہم بات، رسالت امام علیہ السلام نے دیکھا آپ کے ایک صحابی جو ہیں خرید و فروخت میں انہیں تعامل ہوتا ہے، بصارت کامل نہیں تھی، اور اس کے بعد وہ عقل سے پرکھ بھی چیزوں کو نہیں سکتے تھے، اسی وقت آپ نے حکم فرما دیا، خیارے جو ہے وہ اپنا رویت جو ہے اس کا حکم فرما دیا کہ جب چیز خریدیں تو 3 دن آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، اس کو پرکھ لے، اگر نہ ہو تو اسے واپس کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں اتنی ڈائیورسٹی، اور آپ یہ دیکھیے وہی بات، پھر اگین وہی بات آ گئی کہ بشارت سے ظاہری طور پہ محروم تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے باطن کو اتنا روشن کیا ہوا تھا، اور پھر اتنی مطلب صلاحیتیں عطا کی تھیں۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، آپ بہت سے ایسے لوگ دیں گے جو اسپیشل افراد ہیں کہ کوئی ایک نقص اگر یا کمی ہے ان کے جسم کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیگر اتنی صلاحیتیں ادا کر دیتا ہے کہ وہ اگر ہم ان کو صحیح طور سے چینلائز کریں تو یقین مانیے بڑا پوٹینشل ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ کی ہم بات کر رہے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ جہاں آپ کی شخصیت کے یہ سارے پہلو اور ذوق عبادت آپ کا، پھر آپ کا وہ فضل و کمال کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خاص طور پہ آپ کو اکرام بھی فرماتے تھے، آپ کو محبت سے نوازتے تھے، ایک خاص مقام و مرتبہ اور پرویلیج آپ کو ملتی تھی۔ اور پھر زندگی کے آخری لمحات کے بارے میں بھی ذرا ان کی بتائیے۔ جی جنید صاحب، جس طرح ہم ان کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ ہر وقت اللہ کی حضوری میں رہنے والے تھے، اور یہی حضوری کا تعلق تھا جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت آپ کی شان کے اندر اور تسلی و تشفی کے لیے قرآن کا نزول بھی فرما دیتا۔ آپ کا تعلق جو عبادت کے ساتھ آپ نے بتایا، اب یہ کمال تھا اور یہ عالم تھا کہ آپ 5 وقت کی نمازیں مسجد نبوی میں ادا فرماتے، اللہ، اور یہی وجہ بھی تھی کہ مؤذن بھی تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کو اپنی نیابت بھی دے کر جاتے تھے، تو ظاہر ہے پھر مسجد نبوی کے امام بھی ہو گئے۔ اچھا، دور ہونے کی بنیاد پر اور نور بصارت سے محروم ہونے کے باوجود آپ مسجد تشریف لاتے۔ ایک بار کچھ ظاہری بات ہے، جب بندہ آ رہا ہوتا ہے تو راستے میں پرابلمز تو ہوتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے رخصت چاہی کہ بعض اوقات یہ فجر کی نماز میں یا اندھیرا ہوتا ہے عشاء کی نماز میں، تو مجھے کچھ رخصت دے دی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا آپ کو اذان اور اقامت کی آواز آتی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں سنتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر نماز باجماعت مسجد میں آ کر ادا کیا کریں، جبکہ آپ نے ریزن بھی دیا تھا کہ خاردار جھاڑیاں جو ہیں بیچ میں پڑتی ہیں، جھاڑیاں ہیں اور ان کے اندر میرے کپڑے اٹک جاتے ہیں بعض اوقات۔
تو اب اس سے آپ یہ اندازہ کریں جنید صاحب کہ ان صحابی کو جو نور بصارت سے محروم ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذان سننے کے بعد مسجد میں نماز کی رخصت نہیں دے رہے کہ مسجد میں آ کر ادا کرنی ہے۔ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں اور جن کے صدقے ہمیں یہ اسلام ملا، قرآن ملا، ان کی تعلیمات کو ہم اس انداز میں بھول چکے ہیں کہ اذان سن کر مسجد میں نماز ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم ویسے گھروں میں بھی نماز ادا کرتے ہیں، اپنی دکانوں پہ ادا نہیں کرتے، اپنے آفسز میں ادا نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ ہمیں بڑا سبق یہاں سے ملتا ہے کہ ایسے صحابی جو آپ نے بات کی تھی کہ وہ اسپیشل بھی تھے، اس کے باوجود ان کی لگن اور محبت اتنی تھی عبادت کے ساتھ۔ پھر یہی تو مقام ہوتا ہے کہ ہم آج کل گلے شکوے کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، اللہ رب العزت نے رزق چھین لیا جی، صحت نہیں ملتی جی، فلاں نہیں ہو رہا جی، بے برکتی ہے جی، ہمارے پیسے پورے نہیں ہوتے، تنخواہیں پوری نہیں ہوتی، مہنگائی بہت ہو گئی۔ تو یہ سب چیزیں تب آتی ہیں کہ جب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی بصارت سے محروم ایک صحابی کے لیے جب ایگزمپشن نہیں ہے جماعت کی نماز کس کے لیے اور ہو سکتی ہے؟ ایک عام مسلمان کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا دوسرا جناب کہ ان کا اکرام یہ تھا کہ جب بالخصوص یہ آیات قرآنیہ آپ کی شان میں نازل ہوئیں، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا اتنا اکرام فرماتے تھے کہ جب آپ تشریف لاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات اپنی چادر مبارک بچھا دیتے۔ اچھا، آپ کو یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اور یہ صحابی ہیں جن کے لیے چادر بچھتی تھی۔ اللہ، یہ کمال اور یہ شرف ان کا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں کہ جب آپ کبھی کاشانہ نبوت میں تشریف لاتے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم شہد اور لیمن کے ساتھ آپ کی تواضع فرماتے، یعنی بڑے خصوصی ضیافت کا بندوبست تھا ان کے لیے کاشانہ نبوت میں، یعنی جو یوں کہیے کہ ایلیٹ کلاس کی ضیافت جو ہوتی ہے ضیافت ہوتی ہے وہ آپ کے لیے ہوتی ہے۔ بالکل، بلکہ وہ بعض اوقات ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آپ کا روزینہ تھا، یہ روزینہ مقرر تھا کہ آپ میرے سرکار تو مطلب بغیر چھنا ہوا آٹا کھایا کرتے تھے نا، اور مطلب کئی کے دن تو چولہا بھی نہیں جلتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہو کہ کیا ان کی پھر ضیافت کا اہتمام ہوا کرتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا دوسرا جنید صاحب کہ آپ قاری قرآن تھے، بڑے اچھے حافظ قرآن تھے، اور جب مدینہ شریف میں حضرت برا آپ فرماتے ہیں کہ اول من قدم علینا من اصحاب رسول اللہ مصعب بن عمیر و عمر بن ام مکتوم فجعلا یقرآن الناس القرآن، یہ دو صحابی تھے جو سب سے پہلے مدینہ شریف میں ہجرت کر کے ہمارے پاس آئے۔ ان میں حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن مکتوم تھے، اور فرمایا کہ یہ دونوں ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ اتنے اچھے قاری قرآن تھے کہ ابتدا ہی سے انہوں نے آ کر آغاز قرآن سے کیا۔ یعنی قرآن کے جو پہلے ٹیچر مدینہ پاک میں جو دو افراد ہیں، ان میں ایک وہ شخصیت ہیں جو ظاہری بصارت سے محروم ہیں۔ یہ بھی اتنی بڑی مطلب جو ہے پریویلیج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے اپنے ساتھ عطا کی۔ اچھا دوسرا ایک بار حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں آپ سے کچھ پوچھ رہے تھے نور بصارت کے بارے سے، تو آپ بتا رہے تھے واقعہ، تو جبریل امین آ گئے اور کہا کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ما اخذت کریمۃ عبدی لم اجد لہ بہا جزاء الا الجنہ، کہ میں کسی بھی اپنے بندے کی اگر کوئی ایک چیز اسے چھین لیتا ہوں تو اس کے بدلے میں جزا کے طور پر میں اس کو جنت دیتا ہوں۔ تو دوسرا یہ تھا کہ آپ حدیث بھی آپ سے کثرت سے مروی تھی، اور صحابہ کرام کی محبت جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ نے بتا دیا، یہ سارا ایک ایسا یعنی کہ آپ کے لیے تعلیمات ہیں ہمارے درس کے لیے جو ہم ایسے لوگوں سے سیکھ کر آج ان کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ کتاب الشفا، قوت حافظہ کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 113، 41 دن تک مسلسل ہر فرض نماز کے بعد 121 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لینے سے حافظہ مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ اول و آخر درود پاک کو لازمی پڑھ لیجئے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ دین عزت ہے، علم خزانہ ہے، اور خاموشی نور ہے۔